آج 16 دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک تو اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا۔ مختلف قسم کے لوگ تھے، گروہ تھے جنہیں استعمال کیا گیا تھا، اور ان کا کیا مقصد تھا؟ ان بچوں کو شہید کرنے کا۔ پاکستان 2 لخت بھی اسی تاریخ کو ہوا تھا، اور فوج نے ہتھیار بھی ڈالے تھے۔ نہیں، فوج نے کوئی سبق حاصل کیا؟ سبق تو حاصل کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں سر۔ قاضی فیصل صاحب کی بات کر لیتے ہیں، وہ ایک اور کیس بھی چلا رہے ہیں۔ جب عدالت کے اندر آتے ہیں یہ خود ہی بولتے رہتے ہیں، کسی کو موقع نہیں دیتے بولنے کا۔ اچھا، شیر افضل مروت کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا، کے پی کے میں ان کو نہیں چھڑا گیا۔ اگر وہ سڑکوں پہ نکلتے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لے کے نکلنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ ساجد خان صاحب سے براہ راست سوال پوچھ لیتے ہیں۔ آج 16 دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک تو اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا، 150 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی تھی، اور 16 دسمبر وہ اب پاکستان کو 2 لخت کرنے کا بھی دن ہے۔ تو ان دنوں میں پاک فوج کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا تھا، پاک فوج کی طرف سے سرنڈر کیا گیا تھا، فوج کی حکومت تھی جس دوران پاکستان 2 لخت ہوا تھا، تو کیا فوج نے کوئی سبق سیکھ لیا ہے؟ اور پھر اے پی ایس میں جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی پاک فوج پر ہی ستم ٹوٹا تھا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، زیادہ تر بچے فوجیوں کے تھے، آرمی اسکول تھا۔ جناب ساجد خان صاحب۔ سر یہ دونوں واقعہ جو تھے نا دسمبر میں ہوئے، یہ سمجھیں کہ بہت ان کا تاثر بہت خراب قسم کا تاثر تھا۔ دیکھیں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا جو بعد میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج ان معاملات کے بارے میں اتنی سنجیدہ نہیں تھی، اور اس وقت یہ شک ظاہر کیا گیا تھا کہ جو حملہ آور تھے وہ افغانستان سے آئے تھے۔ آپ نے کبھی بھی افغانستان کے ساتھ ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو سمجھایا جا سکے یا ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور یہ صورتحال ابھی بھی ہے۔ اس وقت بھی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے پیسے کی قیمت کو نہیں گرنے دیا، ان کے ہاں ڈالر بڑا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اور افغانستان کے لیے تمام تر جو معیشت ہے، ان کی سپلائی ہے، تجارت ہے، وہ آپ کے ذریعے ہوتی ہے، اور اقوام متحدہ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ اگر روک دیں گے تو جناب بہت خراب ہوگا۔ اور سر میرا خیال ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا جو تاجر ہے وہ آپ کو بہت سارا پیسہ بھی دیتا ہے ٹیکس کے حوالے سے، لیکن اب وقت آ گیا کہ آپ افغانستان کو مجبور کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات درست کرے۔ افغانستان میں اس وقت چینی بھی کام کر رہے ہیں، انڈین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے۔ مقابلہ ان کا چائنا کے ساتھ بھی ہے، روس پیچھے ہٹ گیا، لیکن افغانستان ایک اہم حیثیت کا ملک ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جو دوسروں کو پاکستان پہ حملہ کرنے سے روکتا ہے، خود کرے تو علیحدہ بات ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی ہماری دسمبر کے حوالے سے، اور وہ جن پہ ہم نے بچوں پہ جو بچے شہید ہوئے تھے ان کے قاتل افغانستان سے آئے تھے، اس معاملے کو ابھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ تھے، گروہ تھے جنہیں استعمال کیا گیا تھا، اور ان کا کیا مقصد تھا؟ ان بچوں کو شہید کرنے کا۔ اس بات کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس بات کا آپ سے انتقام لیا۔ اور پاکستان 2 لخت بھی اسی تاریخ کو ہوا تھا، اور فوج نے ہتھیار بھی ڈالے تھے، اور اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جو مختلف باتیں ہیں کہ جناب ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہوئی تھی، بات تو یہ ہوئی تھی کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن جنرل نیازی نے وہاں پہ جا کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ جنرل نیازی پہ ایک الزام ہے، یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا امریکہ کا اور اقوام متحدہ میں کہ پاکستانی فوج کو محفوظ طریقے سے نکلنے دیا جائے گا، لیکن بھارت نے معاہدے خلاف ورزی کی، پاکستانی فوج کو رکھا اور بہت ساری چیزوں کو منوانے کی کوشش کی، لیکن بھٹو صاحب نے بہرحال اپنی سفارت سے اور اپنی دانشمندی سے پاکستانی فوج کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ابھی بھی بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج کے کچھ لوگوں پہ مقدمہ چلائیں گے۔ بہرحال وہ کہتے رہے، اب آپ کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے ہیں، ماضی کو بھول جائیں، مستقبل کو دیکھیں۔ نہیں، فوج نے کوئی سبق حاصل کیا؟ سبق تو حاصل کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں سر، کہ 1971 کے بعد اب 2023 اتنے سالوں کے بعد اب فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کو کیسے چلایا جائے۔ نہیں، ملک چلانا تو سیاستدانوں کا کام ہے۔ ایسا دیکھیں، فوج کا بھی اس میں حصہ، یہ نہ کہیے ملک چلانے میں فوج کا بھی حصہ ہے۔ فوج کا حصہ اس طرح ہے کہ فوج آپ کے ملک کی بیرونی خطرات سے فوج جو ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے۔ پھر
جتنے بیرونی دشمن ہیں ان پہ نظر رکھتی ہے فوج. اگر اس وقت فوج نظر رکھتی ہندوستان کے اوپر تو شاید بنگلہ دیش نہ ٹوٹتا یا فوج کمپرومائز کر جاتی اس وقت. لیکن ہمارے کیونکہ سیاستدان فوج کے ساتھ ہمیشہ شریک رہے ہیں. بھٹو صاحب فوج کے ساتھ شریک تھے. ادھر تم ادھر ہم والا جو مکالمہ تھا وہ کیا تھا سر پہ. پھر کیا وجہ تھی کہ اپنا بنگلہ بندھو جو تھے ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ حکومت سنبھال لیں. وہ تو پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتا تھا نا سر. چلیں یہ تو معاملہ ہو گیا. ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ. جی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ سر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی ملاقات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اگلے سال کیونکہ الیکشن ہے اس وقت وہ کوئی زیادہ بڑا کام تو امریکی پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان سے وہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں، چین کے معاملے میں اور روسی ریاستوں کے معاملے میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی مدد کرے. کس قسم کی مدد کرے؟ لائزان کے حوالے سے مدد کرے اور امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے حوالے سے مدد کرے. کیونکہ اس جو نئی صورتحال میں ایران جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اگر پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا تو پھر امریکہ کی مدد نہیں ہو سکے گی. لیکن پاکستان خود معاملات میں بڑا پریشان ہے اس وقت مالی طور پہ، اور فوج جو کوشش کر رہی ہے اس کے مالی معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جب گئے ہیں امریکہ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ IMF جو ہے وہ ذرا مزید نرمی کا فیصلہ کرے اور ہماری مدد کرے. کاکڑ صاحب کی طرف سے اب کہا گیا ہے جی کہ قائد اعظم نے جو فلسطین کے حوالے سے کہا وہ کوئی اس سے اگر ہم کوئی دوسرا فیصلہ کر لیں، برعکس بات کر لیں تو اس سے کوئی کفر والی بات نہیں ہے. کیا حالات ایسے ہو گئے ہیں قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا فلسطین کے حوالے سے کہ دوسرا فیصلہ لیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی بہت بڑے مدبر آ گئے ہیں؟ یہ بہت بڑے مدبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں سر. ان کی اپنی حیثیت اتنی مسلمان نہیں ہے. لیکن قائد اعظم کا تو ایک ہی فرمان ہے نا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے سر. اچھا، جس طرح کشمیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری شہرگ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے نا سر. اس طرح فلسطین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو، اور اس کا فیصلہ فلسطین والے ہی کریں گے، اسرائیل نہیں کرے گا. اور ادھر ہمارے ہاں دبی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو اسرائیل کو تسلیم کر کے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا اسرائیل پاکستان کو کوئی مدد دے گا؟ کیا اسرائیل پاکستان کو کوئی جدت دے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا کاکڑ صاحب کا کہنا بے مقصد ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ بھی بلوچستان سے ہیں وہ بڑے ترقی پسند بنتے ہیں اور انہیں قائد اعظم کا کردار پسند نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ قائد اعظم نے بلوچستان کے لیڈروں کی مدد کی تھی، اور آپ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ قائد اعظم کے بہت بڑے مداح تھے. تو کاکڑ صاحب کے کہنے کو آپ صرف نظر کر دیجئے. انہوں نے غیر سنجیدہ بات کی ہے. ایک ایسے وزیر اعظم کو جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اس کو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. اچھا، آپ نے بات کی ان کی قاضی فیصل صاحب کی، ان کے والد کی بات کی. قاضی فیصل صاحب کی بات کر لیتے ہیں. وہ ایک اور کیس بھی چلا رہے ہیں، بلکہ ویسے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. تو ایک کیس اور ان کے سامنے ہے، 5 رکنی بینچ ہے، وہی جو ہمارے صدیقی صاحب ہیں، شوکت عزیز صدیقی. اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جاج صاحب کو بھی حاضر کیا جائے، انور قاسی کو، اور بلا لیا انہوں نے فیض امیر کو بھی. تو کس طرح آپ معاملات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر درمیان میں وقفہ کی کافی آ گیا ہے اس کیس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسے چیف جسٹس ہیں جو انتہائی غیر سنجیدہ قسم کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ بہت سنجیدہ ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنی باتوں کی تردید بھی کر رہے ہیں سر. جی، پہلے یہ کہتے تھے کہ جناب چیف جسٹس کو اکیلے کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے مشاورت کرنی چاہیے، کمیٹی بنا دی. کمیٹی بنا. اب یہ تمام تر باتیں جو ہے نا یک طرفہ کر رہے ہیں. اور پھر انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سر کہ یہ جب عدالت کے اندر آتے ہیں تو یک طرفہ یہ خود ہی بولتے رہتے ہیں، کسی کو موقع نہیں دیتے بولنے کا. میرا خیال یہ ہے کہ سر ان کی دانش مندی پہ ہم ہی نہیں، سیاسی جماعتیں بھی انگلی اٹھا رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں. اور یہ بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، کیونکہ اس کے بعد جو جج آئیں گے ان کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ابھی سے ہی. اور انہوں نے عدلیہ کو مکمل طور پہ مشکوک بنا دیا ہے، بے اختیار بنا دیا ہے. اب یہ دیکھیں نا جو واقعات عدالت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، مثلا بھٹی صاحب جو ہیں پنجاب کے چیف، امیر بھٹی صاحب، اب ان کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کیونکہ انہیں بلایا نہیں گیا تھا یا انہیں بھیجا نہیں گیا تھا اپنا سپریم کورٹ کے اندر. تو اب وہ جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں،
پہلے وہ سابقہ چیف جسٹس کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے ہر آدمی ہوتا ہے، اب وہ ان کی صفوں میں آ کے شامل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی کے ساتھ ہوا اس میں امیر بھٹی صاحب کا بھی ہاتھ نظر آتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پنجاب کی اور عدلیہ اور پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھنا فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے جب ایک فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کے خلاف اب آپ دوبارہ باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایک عام فیصلہ دے دیں اور فوج کو بھی مان لینا چاہیے کہ بھئی جو سویلین ہیں ان کے خلاف اگر کوئی اچھا ثبوت ہے تو مقدمہ چلایا جائے۔ فوجی کیا مقدمہ چلائیں گے سر؟ جی تو میرا خیال ہے یہ تمام تر معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں، اور جہاں پہ باقی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ہمیں عدلیہ کے معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور گزشتہ 20 سال میں جتنے جج رکھے گئے ہیں وہ ہمارے سیاسی لوگوں کے نمائندے اور گماشتے ہیں، اور وہ ملک کو خراب کر رہے ہیں، ملک کی عدل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، قاضی فیصل صاحب کی آج گزشتہ روز پوری کوشش تھی کہ کس طریقے سے نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ ہوا، وہ صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھ پر دباؤ تھا کہ ان کو الیکشن پروسیس سے دور رکھنا ہے۔ بالکل قاضی فیصل صاحب کی پوری کوشش تھی کہ وہ کہلوا لیں ان سے، صدیقی صاحب سے، کہ بینیفیشری عمران خان، بالکل، لیکن صدیقی صاحب نے نام نہیں لیا عمران خان۔ نہیں، صدیقی صاحب نے تو عمران خان کا نام نہیں لیا اور لیں گے بھی نہیں، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں صدیقی صاحب یہ کہیں گے جناب میرے پاس آئے تھے اور مجھے ان کی یہ منشا لگتی تھی، ٹھیک ہے نا، فوج زبردستی تو قائم نہیں کروا سکتے نا۔ نہیں، وہ جو قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ جرنیل نے کیا خود وزیر اعظم بننا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر نواز شریف کو جو لوگ پروسیس سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ کس کو بینیفیشری بنانا چاہتے تھے، کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے کہ عمران خان کا نام آئے، جی، جبکہ حامد خان نے دانش مندی کا ثبوت دیا اس وجہ سے کہ عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں ضرور، اچھا، وہ حامد خان جو ہے نا وہ اس وقت پریشان تھے کہ میں کیا جواب دوں۔ اسی دوران دوڑے بھاگے آئے ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے کہا جی میں نے تو بینیفیشری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ذکر کیا یا نہیں کیا، ہم تو پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ آئے، بیٹھ گئے ایک دفعہ جا کے، دوبارہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ بینیفیشری وہ تھے جنہوں نے جیپ کے نشان پر الیکشن لڑا۔ جی ہاں بالکل۔ اب یہ دیکھیں کہ جیپ کا نشان کس کو ملا تھا؟ کیا آزاد لوگ تھے، وہ سارے آزاد تھے، اور انہیں کس نے کھڑا کیا تھا؟ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو زیادہ پتہ ہے سر، یہ خود بھی بعض معاملات میں جب ان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی عمران خان کے زمانے میں، اور عمران خان کو استعمال کیا گیا، ایک سیاسی آپ کے وزیر صاحب تھے، وزیر قانون، تو اس وقت انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں فوج بہت سارے معاملات میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی مددگار ہو سکتی ہے۔ فوج کوئی ایسی بات نہیں چاہتی جس سے ملک میں صورتحال بدلے، لیکن اس وقت جو آزادی کا تصور ہے، آزادی رائے کا تصور ہے، وہ بہت گڑبڑ ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، فوج بالکل نہیں، جن لوگوں کی پاکستان میں حکومت ہے، جو جز وقتی طور پہ آئے تھے، جن کو صرف 90 دن تک رہنا تھا اور ان کی میعاد بڑھ گئی ہے، وہ پاکستان میں سیاست کو بھی خراب کر رہے ہیں اور فوج کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، شیر افضل مروت کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا، KPK میں ان کو نہیں چھڑا گیا، تو اس کے پیچھے کیا موٹیو ہو سکتا ہے، کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ سر موٹیو دیکھیں، پنجاب سے کوئی نکل نہیں رہا تھا، سچی بات تو یہ ہے، اور خیال یہ تھا کہ اگر ان کو موقع مل گیا پنجاب کے اندر جانے کا، اور موقع ملا تھا، اور اس پہ ہمارے وکیل صاحبان زبردست پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ سڑکوں پہ نکلتے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لے کے نکلنا تھا، اور یہ جو غیر جانبدار حکومت کہلاتی ہے اپنے آپ کو نگران حکومت، اس کو بہت بڑا خطرہ تھا اس سے، اور انہوں نے دیکھیں یہ ایک اچھی بات یہ کی کہ انہیں نظر بند کیا گیا، ان پہ کوئی سیاسی الزام نہیں لگایا گیا، لیکن ان پہ ویسے بھی بہت سارے الزام لگ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ فوج کے آدمی ہیں۔ تو اب اس قسم کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مروت صاحب کس کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال مروت صاحب اس وقت جو ہے پاکستان میں اپوزیشن کے ایک آواز تو ہے نا سر، جی، اور پاکستان کے ساتھ تو ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت دیکھیں پاکستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جو لڑی جاتی رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے، اس میں ہمارے وکیلوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وکیل صاحبان نے بہت سارے معاملات میں ایسا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل مشرف کو دیکھیں نا، جنرل مشرف کو مجبور کر دیا کہ جناب والا آپ نے اچھی بات نہیں کہ چیف جسٹس کو برطرف کیا، اور جنرل مشرف نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے،
لیکن جو کچھ ہوا چودھری افتخار کے زمانے میں ہمیں ان پہ بڑا اعتماد تھا، لیکن اب آ کے پتہ لگتا ہے جب ہم قاضی فائز صاحب کو دیکھتے ہیں کہ افتخار صاحب اتنے اچھے نہیں تھے اور یہ تو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اچھا ابھی بات کر لیتے تھوڑی سی آن لائن جلسہ ہے کل 17 دسمبر کو جی ہاں۔ رات 9 بجے، جی ہاں۔ تو یہ کس قسم کا جلسہ ہوگا؟ پہلے تو ہم نے ایسے جلسے نہیں دیکھے۔ نہیں دیکھے، یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جو بہت سارے معاملات ایسے شروع کر دیے ہیں جو جمہوریت کے حوالے سے، آزادی رائے کے حوالے سے اچھے نہیں ہیں۔ مثلاً کہ اس وقت عمران خان پہ جو مقدمہ چل رہا ہے سائفر کے حوالے سے، آپ نے پابندی لگا دی کہ نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص نے فرض کریں قتل کیا تو نام تو لیا جائے گا جو قاتل ہوگا یا جو مجرم ہوگا۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر یہ کہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ اب کیمرے پہ دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ عام آدمی نہیں جا سکتا۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں۔ یہ تمام تر معاملات جو تھے نا، اچھا ان کیمرہ ہوگا، کیمرے کے اندر ہوگا، لیکن ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اور ان کیمرہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر یہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے اخبار میں۔ تو یہ تمام جو پابندی ہیں نا سر، اب پنجاب میں ان کے حوالے سے کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا، اور یہ پریشان کن بات ہے۔ دیکھیں اس وقت سب سے اچھا رد عمل جو نظر آ رہا ہے آزادی رائے کے حوالے سے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، یا کچھ کہہ سکتے ہیں کراچی کے اندر، لیکن وہ بھی اس لیے ہے کہ کراچی میں جو لوگ اس اقتدار کے اندر شامل ہیں، پیپلز پارٹی والے، ان کے لیے ایم کے مسائل پیدا کر رہی ہے میاں صاحب کی پارٹی کے ساتھ مل کے۔ لیکن پنجاب میں بڑی مایوسی اس لیے ہے کہ پنجاب کے نوجوان بکھرے تو ہوئے ہیں لیکن باہر نہیں نکل رہے۔ اب ہمارے وکلا صاحبان نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، دعا کریں کہ الیکشن ہو جائیں، جس کے لیے پوری سیاسی جماعتیں، اس میں پی ٹی آئی شامل ہے یا نہیں، وہ نہیں چاہتے ابھی الیکشن ہو سر۔ اور فوج کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں گے تو فوج جس طریقے سے پاکستان کو بدلنا چاہتی ہے اکنامی کے حوالے سے، شاید وہ ان کا مقصد آسانی سے حل نہ ہو۔ تو اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مروت صاحب کو پنجاب بدر کرتے ہیں، جیسا آپ باقی لوگوں کو بدر کرتے رہے ہیں۔ ہاں جی، بہترین طریقہ تو یہ کہ انہیں پنجاب بدر کر دیں۔ اگر پنجاب میں کے لوگوں میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ سیاسی لوگ باہر آ جائیں۔ میاں صاحب کو باہر جلسہ لگانا چاہیے، وہ کیوں ٹی وی چینل کے اوپر اپنا جلسہ بناتے اور چلاتے ہیں؟ قوم سے کتاب، قوم سے سر دیکھیں کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کتنے لوگوں کے پاس ٹی وی ہے۔ پھر میاں صاحب پریشان ہے اس وقت کہ انہیں کہا گیا تھا کہ جناب آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا، ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ابھی ہوگا بھی نہیں۔ شاید میاں صاحب آپ پہ چلے جائیں، کیونکہ میاں صاحب بھی زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اچھا خان صاحب آخری سوال یہ ہے، مختصر اس کا جواب، کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے آر اوز کو منع کیا گیا جو بیوروکریسی سے لیے گئے تھے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہم تو تربیت کر رہے تھے، تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے؟ اس وقت تو نظر نہیں آتے سر۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ۔